اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی بچوں، ہے سب کے پاس؟ اچھا، ہمارا یہ 9th کلاس کا سلیبس اور سیکنڈ ایئر کا، تو اس میں سورہ توبہ جو ہے وہ آپ کا سلیبس شروع ہوتا ہے۔ اصل میں 10ویں پارے سے شروع ہو رہا ہے سلیبس یہ 9th کلاس کا، تو اس کے ساتھ جو 12ویں کلاس ہے اس کے لیے صورتیں ہیں، مختلف صورتیں قرآن پاک میں، کوئی آپ کی جو 9th کلاس کے ساتھ ہیں، کوئی 10th کے ساتھ ہوں گی، کچھ فرسٹ ایئر کے ساتھ ہوں گی، تو اس لیے وہ کمبائنڈ کلاس پاسبل ہے۔ سورہ توبہ سے ہم شروع کر رہے ہیں، جس کے 16 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام توبہ بھی ہے، سورہ برات بھی ہے۔ برات ہوتا ہے کسی سے بیزار ہو جانا، دور کر دینا۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا۔ توبہ اس لیے نام ہے کہ اس میں کچھ صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے توبہ کا نام ہے۔ برات اس لیے جو ابھی سورہ شروع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اس میں مشرکین سے اللہ پاک نے برات کر دی، بیزاری کا اظہار کر دیا، ان سے معاہدے توڑنے کا کہہ دیا۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تھوڑا سا آپ اس کا دیکھیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو کافی حد تک مشرکوں کا زور ٹوٹ گیا۔ کچھ ادھر ادھر بچے کھچے جو قبیلے باقی تھے وہ پھر بھی کسی سازش اور چالاکی میں چکر میں تھے، وہ کہیں اکٹھے ہو کے تو چاہ رہے تھے تو کسی طرح فائدہ اٹھائیں۔ تو حنین کے مقام پہ کچھ یہ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے اپنی طاقت جمع کر کے ان دشمنان اسلام نے، مشرکین نے اسلام پہ حلہ بولنے کی کوشش کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حنین کے مقام پہ، جسے غزوہ حنین کہتے ہیں، ان کا قلعہ کما کر دیا۔ جتنا زور تھا تقریباً ختم ہو گیا۔ پھر ان لوگوں کو، مشرکین کو، تھوڑی بہت آس رہ گئی کیسرے روم سے۔ روم کا بادشاہ، عیسائی بادشاہ، اس وقت کے 2 سپر پاورز تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ ایران کا کسریٰ تھا، روم کا کیسر۔ یہ نام ہے، جیسے بادشاہ ہم کہتے ہیں نا، وزیر اعظم کہتے ہیں، عہدہ ہے، کیسر ایک عہدہ ہے۔ تو اس بادشاہ سے توقع تھی، پیغام رسانی کرتے تھے کیونکہ آتے جاتے تھے تجارت کے سلسلہ میں۔ توجہ رکھیں ذرا۔ اچھا، تو ان لوگوں کے ادھر سے ان کو توقع تھی۔ اچھا، ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادھر اندر سارے مشرکین کا زور ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب زمانوں، سب علاقوں، سب زبانوں، سب نسلوں کے نبی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وفود بھی بھیجنا شروع کر دیے مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لیے، اور جہاں لوگوں کو تبلیغ مد نظر تھی وہاں پہ حکمرانوں کو بھی تبلیغ اسلام کی دعوت ہوتی تھی۔ تو کیسے روم کی طرف بھیجا، اسی طرح آنے بند ہو گیا۔ تو اس میں تو جو بھیجے ہیں لوگ، اس میں سے انہوں نے ایک بصرہ کے حاکم نے، جو عیسائی تھا، عراق میں بصرہ صوبہ، اس نے ایک سفیر کو، مسلمان سفیر کو جو بھیجا گیا، اسے شہید کر دیا۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں تو یہ زیادتی انہوں نے کی۔ حالانکہ سفراج ہوتے، سفیروں کو قتل کرنا کہیں بھی شروع سے ہی انسانوں میں احترام کیا جاتا ہے، اس بات کا قتل نہیں کیا جاتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صحابہ کو بھیجا، جسے جنگ موتا کہتے ہیں۔ موتا کے مقام پہ وہ کیسر روم کی فوج سے لڑے۔ 1 لاکھ سپاہیوں کے مقابلے میں تھوڑے سے مسلمان 3000 کے قریب، وہ ان پہ غالب نہیں 1 لاکھ آ سکے، شکست کھائی انہوں نے۔ تو مسلمانوں کا حوصلہ جہاں بڑھا وہیں یہ مشرکین اور مایوس ہوئے۔ پھر مقابلے میں کیسے روم نے آنے کی کوشش کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعوت دی، جو اس سورہ کا خاص موضوع ہے، غزوہ تبوک جسے کہتے ہیں، کہ دعوت دی، اپنا مال بھی دیں، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ ایک بڑی خاص اور بڑی، کہہ لیں سب سے اہم اور آخری مہم ہے
اگر کیسر روم کو شکست دے دی تو پھر اسلام کو کوئی بھی اور بڑی مشکل درپیش نہیں آئے گی۔ 30,000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار ہو گئے۔ مال اتنا نہیں تھا، حالات مشکل تھے، گرمی کا کہا جاتا ہے موسم تھا، اونٹنیاں گھوڑے کم تھے، پھر بھی ایک جذبہ تھا۔ یہ لوگ تبوک کے مقام کی طرف چلے گئے، لیکن کہیں وہ 3,000 سے نہ لڑ سکے تھے تو کیسر روم جو 2 سے 3 لاکھ کی فوج اکٹھا کر کے خود مقابلے پہ آنا چاہ رہا تھا، جب اسے پتہ چلا وہ ڈر گیا، اس نے لشکر لے کے ہی نہیں آیا، اللہ نے اس پہ خوف طاری کر دیا۔ اور اس طرح غزوہ تبوک، جنگ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بغیر لڑے ہی جیت لی گئی۔ اس سے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی علاقوں پر اپنا انتظام مضبوط کر لیا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہ ایک بڑی کامیابی ملی وہ، جس سے زور ٹوٹ گیا اس سپر پاور کا۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو جو مخاطب کیا جا رہا ہے جہاد کے لیے، انفاق کے لیے، وہ سب اس کا یہ پس منظر سارا آپ کو بیان کیا تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آئے۔ اس سورہ کی سورت مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ہدایت نہیں فرمائی تو نہیں لکھی گئی۔ قرآن پاک کی واحد سورہ ہے جس کے شروع میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ سورہ انفال اور اگلی یہ فوری سورہ توبہ مفہوم تقریباً ایک ہی چلتا ہے، تو اس لیے وہی بات چونکہ آگے چل رہی تھی تو اس لیے بھی شاید منع کر دی گئی، یا اس لیے بھی اس چیز پہ بسم اللہ کو نہیں کہ ایک ہی صورت کا ہی سمجھے دی بادشاہ آگے چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اکیلی اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ جی توجہ کریں، برات من اللہ، برات بیزاری۔ میں کچھ ضروری جو بار بار الفاظ استعمال میں آئیں گے انشاءاللہ وہ لکھوں گا، آپ نوٹ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی اوپر سے دیکھیں گے، بار بار پڑھنے سے ہو جائیں گے، لیکن نوٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ جو بار بار ہوں، تاکہ بار بار ہم پڑھیں اور ہمیں وہ کم از کم آسان جو ہیں وہ یاد ہو جائیں۔ ہم نے 1,000 کے قریب الفاظ دیکھنے ہیں، سمجھنے ہیں، وہی سمجھنے سے انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ ہم اپنی کوشش سے نہیں قرآن سمجھ سکتے، اس کی توفیق سے ہے۔ ہم بار بار دعا کریں گے کہ وہ ہمیں قرآن کا فہم دے تاکہ ہماری زندگیاں سنوریں۔ یہ صرف ایک پیپر کے لیے نہیں ہے، سیکھنے کے لیے، یہ کتاب ہمیشہ کے لیے کتاب ہے۔ جی برات بری من سے، برات من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول، ہی ہوا یا ہی، وہ یا اس، جو یہاں پہ رسول ہی ہے نا، یہ جو ہی ہے اس کا رسول، ہی کا معنی ہوا سے، ہی کا معنی رسول، اس کا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات ہے، الالذین، الی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی برات ہے، الذین، الذی ایک شخص کو کہتے ہیں، فرد کو، فرد ایک شخص، الذین زیادہ افراد کو، ان افراد سے اللہ اور اس کے رسول کی برات ہے، بیزاری ہے، آہدتم، تا جو ہے شروع میں آتا ہے، اگر شروع میں اگر آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، مطلب کیا ہوتا ہے تم، آہد عہد کیا تم، جس سے تم نے عہد باندھا تھا، معاہدے کیے ہوئے تھے مشرکین سے، تو لیکن اب وہ جو چونکہ بار بار چالاکی کر رہے تھے، دوسروں سے رابطے کر رہے تھے۔ اچھا اس میں ایک اور بات ہے چھوٹی سی، وہ بھی ساتھ ہو جائے، تھوڑا سا سیاق و سباق آج ہو جائے، پھر آگے انشاءاللہ یہ ہم کوشش کرتے ہیں، چل بعد میں یہ پوری کر لیں۔
من المشرکین، مشرکوں سے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برات کا اظہار کرتے تھے مشرکین سے کیے ہوئے تمہارے عہد سے، وعدوں سے، معاہدوں سے، یعنی وہ توڑ دیے جائیں۔ پورا مفہوم کیا ہے؟ برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی ان لوگوں سے تمہارے عہد کی جو مشرکین ہیں، مشرکین سے جو تمہارے معاہدے تھے، ابھی ان کے بارے میں بتاؤں گا، ان سے برات ہے۔ فسیحو، فا جہاں لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پس پھر، فا عموماً ایسے ہوگا یا جڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فا پس انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں سو، بار بار استعمال ہوں گے یہ الفاظ قرآن پاک میں، ہزاروں بار استعمال ہو رہے ہیں، اس لیے وہ لکھ رہے ہیں فسیحو فی الارض، فا پس سیحو جیسے سیاحت، پھرنا، پس پھرو فی الارض، فی کا معنی ہوتا ہے میں، فی میں، الارض زمین، پس زمین میں پھرو، اربعۃ اشہر، اربع کہتے ہیں عربی میں 4 کو، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، پس 4 ماہ پھر لو۔ وَاعْلَمُوا، واو کا معنی ہوتا ہے اور، اسی طرح الف زبر واو آئے گا، او کا مطلب ہوتا ہے یا، یہ بعد میں لکھنا اگر کس کا رہ جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور علم رکھو، جان رکھو، انکم، کا ہوتا ہے تم، ایک شخص کو، کم تم سب، جمع، ٹھیک ہے، سمجھ آ جائے گی ساری جب کریں گے انشاءاللہ، اللہ دے گا۔ انکم، انا یہ کہ، کم تم، غیر کا معنی ہوتا ہے نہیں، غیر کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، عربی میں لا کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، اسی طرح لفظ ما آئے گا، ما کا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، اور ساتھ ہوتا ہے اس کا معنی جو کوئی، 2 الفاظ میں آتا ہے، یہ نوٹ کرتے جائیں چھوٹے چھوٹے، 1-2 دن مشکل ہوگی، پھر ہم دیکھیں گے کیسے رواں ہو جائیں گے، اللہ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا سمجھنے کی۔ غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز کرنا، پس پھرو زمین میں 4 ماہ، اور جان رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ جو سازشیں کر رہے تھے نا بار بار، اس پہ ہو رہا ہے اللہ سے جیت نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، اور تحقیق اللہ، مخزی الکافرین، وہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اب اسی آیت مبارکہ کا ابھی لکھے نہیں، تھوڑا سا توجہ کریں ادھر۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برات کا اظہار ہے، بیزاری کا ان معاہدوں سے جو تم نے مشرکوں سے کیے تھے، کیونکہ یہ پھر بھی چال بازیاں کرتے ہیں۔ اس لیے اب یہ لوگ 4 ماہ پھرتے رہے، 4 ماہ کی مہلت دیتے ہیں ان کو مکہ و مدینہ میں، اس کے بعد ان کو نکال دیا جائے گا، وہاں نہیں رہیں گے، 4 ماہ پھر لیں، اور یا جان لو، ان کو کہا جائے جان لو تمہاری چال بازیاں، تمہاری سازشیں اللہ سے جیت نہیں سکتی، اللہ تمہیں اب ذلیل و رسوا کر کے رہے گا۔ کافروں کو جو انکاری ہیں، جن کے پاس یہاں نعمت آئی ہے ہدایت کی، وہ پھر بھی سازشیں کرتے ہیں۔ ہوا کیا، یہ جب آیت مبارکہ پہلی 30 سے 40 روایات میں یہ نازل ہوئیں، یہ سورہ توبہ کی، تب ذی الحج کے دن تھے، ابو بکر صدیق 9 ذی الحجہ۔ تھوڑا سا ایک اور بات سمجھیں، مکہ مکرمہ فتح ہوا 8 ہجری کو، 8 ہجری میں، ٹھیک ہے،
رمضان المبارک، رمضان کے بعد حج آ گیا۔ حج ابراہیم علیہ السلام کے دور سے فرض ہے۔ عرب جو تھے ننگے ہو کے حج کرتے تھے، بہت ساری اس میں اور ایسی چیزیں انہوں نے ملائی تھی، تو اس حج پہ جو تھا انہوں نے اپنی مرضی سے حساب سے کیا۔ مسلمانوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان پہ شرطیں عائد نہیں کی، بت یا جو بھی ان کے کام تھے انہوں نے کیے۔ اگلا یہ آ گیا 9 ہجری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے جا سکے کیونکہ آپ کی طبیعت میں نہیں تھا کہ ابھی وہاں ان کی وہ پرانی رسم و رواج ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیج دیا، وہ جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ 30 آیات نازل ہو گئی، 30 یا 40، جو ساری اکٹھی نہیں نا سورہ نازل ہوئی، مختلف حصوں میں تھوڑی تھوڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے بھیجا اپنی اونٹنی دے کے کہ آپ جائیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہیں، اور خود آپ کے سب علاقوں سے حج پہ لوگ آئے ہوں گے ان کو واضح طور پہ پیغام یہ دے دیں، اللہ کا یہ حکم ہے۔ پہلے مشرکوں کو اجازت تھی کعبہ میں اپنا حج کی بھی، عبادتوں کی بھی، اب روک رہے ہیں ہم، اب مکمل کنٹرول ہو گیا ہمارا۔ تبوک کے واقعے نے بتا دیا اب اسلام ہی ایک طاقت ہوگی، اب ہم ان سے کمپرومائز نہیں کریں گے، معاہدے توڑنے جا رہے ہیں۔ تو وہ حج میں مسلمانوں نے اپنے طریقے سے حج کیا، انہوں نے اپنے سے۔ اگلا پھر حج جو 10 ہجری کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ شریک ہوئے، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، وہ مکمل طور پہ مسلمانوں کا طریقہ تھا، وہی حج جو اب ہم کرتے ہیں، اس میں کوئی شرک نہیں تھا، سب کچھ پاک کر دیا گیا۔ تو اس سورہ میں یعنی 1 سال پہلے توبہ کی یہ آیات جو ہے ان کے ذریعے اللہ پاک نے وہاں مشرکین کی باقی صفائی کا اعلان کر دیا، ان سے معاہدوں کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہی موضوع آگے چلے گا، وقت کی کمی کی وجہ سے ابھی تھوڑا سی 2 آیات کرتے ہیں، یا اپنے اچھی طرح الفاظ ان کے معنی پہ غور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھیں قرآن کو جو ہمارے لیے اس کا حکم ہے، اور ہم اسی حکم کے مطابق سیکھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جی، کل انشاءاللہ، باقی اللہ حافظ۔